پاکستانی معاشرے کا اخلاقی زوال اور جنسی ہیجان زدگی کی تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے۔ انگریز حکومت کے 150 سالوں نے ایک ایسی اشرافیہ کو جنم ضرور دیا تھا جس کی اخلاقیات اور سماجی زندگی مغرب زدہ بھی تھی اور روشن خیال بھی۔ کلبوں کی رنگین زندگی میں شراب کے کاؤنٹر بھی تھے اور ڈانسنگ فلور بھی۔ بڑے شہروں میں اسکرٹ پہنی اینگلو انڈین اور دیگر خوشحال گھرانوں کی خواتین بھی نظر آ جاتی تھیں۔ ہر وہ تجربہ جو امریکہ اور یورپ کی سماجی زندگی میں ہو رہا تھا، برے صغیر کے اعلیٰ گھرانوں میں بھی اسے ضرور آزمایا جاتا، لیکن یہ سب کچھ 3 اہم طبقوں کے اعلیٰ گھرانوں تک محدود تھا، یعنی سیاسی و کاروباری اشرافیہ، بیوروکریسی اور اعلیٰ فوجی قیادت۔ عام معاشرہ ان شرفاء کو بھی گورے کے ساتھ میں نتھی کر کے دیکھتا اور ان کے طرز زندگی کو بیرونی، مغربی، استعماری اور نو آبادیاتی قرار دے کر مسترد کر دیتا۔ عام شخص نہ ایسی اخلاقیات کو اپناتا تھا اور نہ ہی ایسے رہن سہن کو اوڑھتا۔ تحریک پاکستان کے اسلامی تشخص نے پوری قوم میں ایک جذباتیت اسلامی لائف سٹائل سے وابستہ کر دی۔ پورا ملک پہلے ہی گروہوں میں تقسیم تھا، لیکن تحریک پاکستان سے یہ خلیج مزید گہری ہو گئی۔ مغرب زدہ حکمران اشرافیہ پورے ملک میں ایک جزیرے کی صورت تھی، جبکہ باقی کروڑوں عام انسان ایسے تھے جن تک فلموں کے سین بھی سخت سینسر کے بعد پہنچتے تھے اور برسر عام بوس و کنار کرنے پر جوڑوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ اسلام سے جذباتی وابستگی نے 1949 میں حکمران اشرافیہ سے آئین میں قرارداد مقاصد منظور کروائی، جو اسلامی تشخص کی علم بردار تھی۔ 1953 کی ختم نبوت تحریک نے اس جذباتیت کو ایک مرکزیت فراہم کی اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف چلنے والی نظام مصطفیٰ تحریک کی کوکھ نے ضیاء الحق کو جنم دیا، جس نے روشن خیال مغرب زدہ اشرافیہ سے بھی زبردستی ان کا آزاد خیال لائف سٹائل چھین لیا۔ سول اور فوجی کلبوں اور میسوں سے شراب کے کاؤنٹر ختم کر دیے گئے۔ ڈنر کے آخر میں جو شراب کے چند گھونٹ پی کر حکمران سے وفاداری کا اظہار کیا جاتا، جسے لوئل ٹوسٹ کہتے تھے، اب ان گلاسوں میں شراب کی جگہ روح افزا آ گیا اور کھانے کے آغاز اور آخر میں جینٹلمین بسم اللہ اور جینٹلمین الحمدللہ کے الفاظ گونجنے لگے۔ سرکاری دفاتر میں زبردستی نمازوں کا اہتمام ہوا، ناظمین صلاۃ مقرر ہوئے۔ زکوٰۃ عشر کے الفاظ انگریز کے بنائے ہوئے تحصیلداروں کے دفاتر میں وارد ہو گئے اور حدود قوانین نے عام شہری کو ایک جذباتی تسکین فراہم کر دی۔ مگر اس کے برعکس گزشتہ 200 سال سے انگریز کے سایہ عاطفت میں پل کر جوان ہونے والی اشرافیہ کے دل و دماغ میں ضیاء الحق نام غالی بن گیا۔ ضیاء الحق کی موت نے ماحول کو تھوڑا نرم تو کیا، لیکن سیاسی اشرافیہ عوامی رد عمل کے خوف سے ایسا کوئی قدم نہ اٹھا سکی جس سے اس کی مقبولیت میں کمی آتی۔ یوں معاشرے پر مذہبیت غالب رہی۔ پرویز مشرف کا اقتدار پاکستان کے لیے بالکل ایسا ماحول لے کر آیا تھا جیسا برطانیہ کی الزبتھ اول کے آزاد جنسی تلذذ پسندی کے دور کا چونکا دینے والا معاشرہ تھا۔ روشن خیالی کے نام پر ہر اس بنیادی اخلاقی قدر کی تذلیل کی گئی جو خاص طور پر شرم و حیا اور اخلاقی رویوں سے وابستہ تھی۔ 9/11 کے واقعے نے مشرف کو طاقتور مغربی آشیرواد فراہم کر دی، جس میں مخالفین کو کچلنے کا اختیار بھی حاصل تھا۔ دہشت گردی کے نام پر افغانستان میں فوجیں اتاری گئیں تو پاکستان میں شدت پسندی کے خاتمے کے لیے معاشرے کو مکمل طور پر روشن خیال، آزاد روش اور مادر پدر آزاد بنانے کے لیے تمام توانائیاں اور ریاستی طاقتیں جھونک دی گئیں۔ نصاب تعلیم سے لے کر معاشرتی ماحول تک سب کچھ بزور قوت و طاقت بدلا جانے لگا۔ قانون بدلنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن انتظامی طور پر ایسے قوانین پر عمل درآمد روک دیا گیا جو روشن خیالی کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ مرحوم ناصر درانی IG اسلام آباد تھا۔ اس نے F7 کے بدنام زمانہ شراب سپلائی کے اڈے پر چھاپا مارا تو اس وقت کے وزیر داخلہ نے اسے گھر بلا کر ڈانٹتے ہوئے کہا، تم پاکستان کو 1000 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہو۔ مخلوط میراتھن ریس کو مغربی طرز پر منعقد کروا کر قوت کا مظاہرہ کیا گیا۔ تمام ٹیلی ویژن چینل اپنے کارپوریٹ سپانسرز کی وجہ سے ویسی ہی زبان بولنے لگے جیسی مغربی دنیا چاہتی تھی۔ اشتہارات کی دنیا مغرب زدہ ہو گئی۔ ٹاک شوز میں ایک کمزور قسم کے مولوی کو بلا کر باقی 3 NGO زدہ افراد سے اس کی ایسی درگت بنوائی جاتی کہ رہے نام اللہ کا۔ دہشت گردی کے الزام کا کوڑا ایک عام مذہبی خیالات رکھنے والے انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ لوگ دبک کر بیٹھ گئے کیونکہ دہشت گردی کے الزام کا خوف ہی بہت تھا، مگر دلوں میں کٹتے رہے۔ مساج پارلروں کی بہتات، مارکیٹوں میں فحش فلموں کی سرعام فراہمی، تعلیمی اداروں میں مغربی اخلاقیات کی سرپرستی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پورے ملک میں 50 کے قریب سفارت خانوں نے ایسی NGOs کے لیے سرمایہ کے منہ کھول دیے جو ملک میں حقوق نسواں، انسانی حقوق، نصابی تبدیلی
یہاں تک کہ ہم جنس پرستی کے تحفظ کے لیے کام کرتی تھیں۔ اس کثیر سرمایہ کی کوکھ سے پاکستان کے بڑے شہروں خصوصاً اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں ایک عجیب و غریب مخلوق نے جنم لیا جسے آج سول سوسائٹی کہتے ہیں۔ یوں تو یہ سول سوسائٹی خواتین کو پدرسری نظام سے نجات دلا کر اسے ہر شعبہ زندگی میں مرد کے شانہ بشانہ آگے بڑھانے کے لیے سرگرم عمل ہوئی، مگر ان میں اکثر این جی اوز کا مرکز و محور جنسی آزادی اور صنفی اختلاط سے آگے نہ بڑھ سکا۔ دفتروں میں کام کرنے والی عورتوں کی تعداد بڑھی تو مرد باس کی طرف سے جنسی ہیرسمنٹ میں بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ایسے شعبے جہاں اس سے پہلے عورت کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی تھی، وہاں بھی عورت کو اپنی خاندانی زندگی پر لعنت بھیج کر بچوں کو ڈے کیئر سینٹر کی آیاؤں کے سپرد کر کے نوکری کرنے پر راغب کیا گیا، جیسے فوج، ایئر فورس، ٹریفک اور لاتعداد ایسے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے۔ بسوں سے لے کر دکانوں، استقبالیہ کاؤنٹروں سے لے کر پبلک ریلیشنز کے شعبوں تک ہر جگہ خاتون نظر آنے لگی۔ عالمی ایجنڈے کے تحت ایک قانون زبردستی نافذ کیا گیا جس کے تحت مرد اور عورت کی ہر شعبے میں تعداد میں برابری یعنی جینڈر بیلنس ضروری تھا۔ دنیا کے ہر ملک کے جمہوری اصولوں پر لعنت بھیجتے ہوئے پاکستانی پارلیمنٹ میں خواتین کا 33% کوٹا مقرر کیا گیا تاکہ وقت سے پہلے ہی پاکستانی معاشرہ اور اس کے سیاسی ادارے اسکینڈینیویا جیسے آزاد نظر آئیں۔ مشرف کے پہلے 5-6 سالوں میں ایک ایسی دھما چوکڑی مچی کہ ہر کسی کو اس روشن خیالی میں چھپی آزاد خیالی اور جنسی بیراروی سے خوف آنے لگا۔ اسی دوران میں نے بار بار تحریر کیا کہ انسانی تاریخ کا تجزیہ یہ سکھاتا ہے کہ جب بھی حکمران کسی قوم پر اخلاق باختہ معاشرہ زبردستی تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ بظاہر خاموش تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں ایک گروہ آہستہ آہستہ منظم ہونے لگتا ہے جو اس سب کو بزور قوت بدلنا چاہتا ہے۔ مشرف دور کا یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان کی پوری مذہبی سیاسی قیادت نے ایم ایم اے کے روپ میں مشرف کی سیاسی بصیرت کے ہاتھ پر بیعت کر چکی تھی۔ عام آدمی کے غصے کا اظہار کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ ایسے میں پہلے لٹ مار گروہ نے 2007 کے آغاز میں اسلام آباد کی لال مسجد اور جامعہ حفصہ میں جنم لیا، جس کا آغاز ہی فحش سیڈیز اور مساج پارلرز کے خلاف تھا۔ مشرف پر عالمی ایجنڈا اور طاقت کا نشہ سوار تھا۔ لال مسجد کے لوگوں کے جرائم اتنے ہی تھے کہ ان سب کے لیے کل سزا 6 ماہ سے بھی زیادہ نہیں بنتی تھی، لیکن ٹینکوں اور بندوقوں کے فائروں سے کئی 100 مرد اور خواتین بھون دیے گئے۔ جولائی 2007 میں اس کی خون آشام رات سے پہلے تک پاکستان کبھی خودکش حملہ آور کے نام سے بھی ناآشنا تھا، لیکن لال مسجد آپریشن کے بعد پورے ملک میں ایسے لٹ مار گروہ پیدا ہوئے کہ اس قوم نے 70,000 افراد کی لاشیں اٹھائیں جاری ہیں۔